علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں اسامہ خواجہ اور میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ جن کی آواز بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی نمائندہ آواز سمجھی جاتی ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو سننے والے چاہنے والے تو ہیں ہی، لیکن دشمن ممالک میں سرحد کے دوسری اطراف بھی ان کو سنا جاتا ہے. ان کی جو باتیں ہیں وہ دشمن کے دلوں میں تیر کی طرح گھر جاتی ہیں. سابق ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سوالات میرے پاس خاصے زیادہ ہیں تو سیدھا سوالات کی جانب چلیں گے. سر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 27 ستمبر کو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے. 6 روزہ دورہ ہے اور اس میں تقریباً انہوں نے کوئی بڑی ہیکٹک روٹین ہے، 70 ملاقاتیں شیڈول کی ہوئی ہیں. رجب طیب اردگان سے مل چکے ہیں، حسن روحانی سے مل چکے ہیں، نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے مل چکے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی جو شخصیات اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں شیڈول ہیں. کس طرح سے آپ ریٹ کریں گے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان کی اس کی کارکردگی کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹرز اس موقع پہ گئے، سال میں یہ موقع ایک مرتبہ ہے نا، UNGA جس کو آپ کہتے ہیں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس کے اندر موقع ملتا ہے انہیں اپنا خطاب کرنے کا. تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جاتے ہیں اور بس اس کو ایک سال کا ایک عام روٹین کا دورہ سمجھ لے کر کے آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے کم از کم جو عمران خان ہیں وہ اس طرح کا اس کو دورہ بنا کر نہیں گئے. اور پھر جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں ان میں کشمیر اس وقت سر فہرست ہے، اور اس کے تحت تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اس موقع کو استعمال کریں اور کشمیر والا مسئلہ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے لائیں. صحیح، وہ یہ کام پہلے سے بھی شروع ہو چکا، مگر 27 ستمبر جو ہے اس کو ایک خاص موقع جانتے ہوئے یہ اٹھانے کے لیے عمران خان جو ہے وہ اپنی تیاری کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور اسی کے تحت یہ جو ان کی اتنی ساری ملاقاتیں ہیں. اصل مسئلہ کشمیر ہے اور پاکستان کے مسائل، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ جو کشمیر کا بنا ہوا ہے. آپ ایک نام بھول گئے، مہاتیر جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور طیب ارمان جو ہیں، مہاتیر جو ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہے مل کے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، لوگوں کے سامنے بولے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر بھی بولے ہیں، اور جو حالات و واقعات ہیں جس میں امریکہ کا جو کردار ہے اور پھر جو بھارت کا کردار ہے اور جو مسلمانوں کو درپیش معاملات ہیں ان پر بھی گفتگو ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، ابھی تو خیر 27 ستمبر جو ہے آج رات کو ہے، انہوں نے اس پہ بات بھی کرنی ہے اور وہ بات کریں گے. جو ان کی تقریر ہے 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، مگر اس کا جو سارا ماحول ہے وہ بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی تک انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں. کوشش انہوں نے کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا جائے. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ ہیوسٹن میں جب پرائم منسٹر مودی کا جلسہ اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے. یعنی دوسرے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا تو یہ ووٹ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا، اور اگلے سال چونکہ ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی نے بھی جو بات چیت کی وہ وہی بات تھی جس کے تحت وہ ان کو ایک طرح سے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ کرے گی. انہیں چونکہ اس کی ضرورت ہے لہٰذا ان کے سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوئے، اور جو باتیں مودی نے کی ہیں ایک طرح سے ان کو کچھ پناہی حاصل ہے امریکہ کے صدر. تو انہیں اپنا اس میں مفاد نظر آیا، پرائم منسٹر مودی کو اپنا مفاد نظر آیا. تو یہ مفادات کا معاملہ ہے جس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جانا ہے. سر، ہم نے دیکھا کہ اگست کے اوائل میں کرفیو لگا دیا گیا 370 اور 35 کو معطل ختم کیا گیا انڈین پارلیمنٹ میں. تو اس کے بعد انڈین پریزیڈنٹ نے بھی، تو اس کے بعد سے اس وقت جو 1 سے 1.5 کروڑ کشمیری ہیں وہ ایک جیل میں قید ہیں، کھلی جیل میں. اگر ہم اس کو ذرا سا موازنہ کریں، اگر کہیں پہ دنیا میں 5 سے 8 امریکن کہیں پہ بھی قید ہو جائیں تو ساری دنیا میں کھلبلی مچ جائے گی، ہیومن رائٹس کے نام پہ بہت بڑا واویلا ہوگا. لیکن اس معاملے کے اوپر عمران خان کے اسی نیریٹو کو بھی لے کے چلتے ہیں جو اس وقت وہ UN میں بھی اٹھائیں گے اور امریکہ کے اندر وہ اس وقت ڈپلومیسی کر بھی رہے ہیں. لیکن عالمی زمین ہم دیکھ نہیں رہے کہ جھنجھوڑا تو جا رہا ہے لیکن جاگ نہیں رہا. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پوری داستان ہے. اگر میں کم سے کم الفاظ میں
اس داستان کو سمیٹنا چاہوں تو میرے نزدیک اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ خاص کر آج جو مغربی دنیا ہے اور جو بڑے ممالک ہیں دنیا کے، بلکہ اقوام متحدہ کے پیچھے بھی طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے. بالکل ایسا. اب چونکہ یونیپولر ورلڈ ہوگی، دوسری کو سپر پاور بھی نہیں ہے، تو امریکہ کا ہی کہا جو ہے وہ ہر جگہ چلتا ہے، اس کا سکہ سب سے مضبوط ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قوم ہے جو کھلے عام کہتی ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے، مفادات مستقل ہوتے ہیں. بالکل. آج اگر آپ اس کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ اس کا مفاد ہے تو آپ کے ساتھ دوستی چلے گی، اور آج اگر آپ کا مفاد بدل گیا تو کل سے آپ اس کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب افغانستان میں جنگ چل رہی تھی اور بھرپور طریقے سے ملک کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ افغان مجاہدین جن کو ہم نے تیار بھی کیا اور پوری دنیا سے وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو کہ اسلامی جہاد کے نام پر افغانستان میں لڑتے رہے، اور یوں ایک دن وہ آیا کہ روس جو ہے صرف اس کو شکست ہی نہیں ہوئی، روس سپر پاور کے طور پر بھی ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا. اور اس کے فوراً بعد، یہ میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی پابندیاں لگ گئیں، ہمارے معاشی طور پر پابندیاں لگ گئیں. ہمارا جو F-16 کا سسٹم تھا اس پر ایسی پابندی لگی کہ وہ تقریباً گراؤنڈ ہو گئے، اور بلکہ اس سے بڑی پابندی یہ لگی کہ ہمارے F-16 کا آرڈر ہم نے پلیس کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ہم $658 ملین دے چکے. اور یہ وہ وقت ہے جو ہمارے F-16 تیار تھے اور اب وہ ہمیں بھیجے جانے تھے. 28 F-16 تھے. تو اس وقت پابندی لگائی، اور پابندی کے ساتھ ہم نے کہا کہ اب یہ F-16 آپ کو نہیں ملیں گے، اور یہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے اس کے بدلے میں آپ گندم لے لیں یا سویابین لے لیں. یہ اتنی انفیئر قسم کی قوم ہے کہ ایک غریب ملک جس نے اپنی جیب سے یہ سارے پیسے دیے، اس میں ہماری کو انہوں نے مدد نہیں کی، ایک پیسہ بھی ان کی طرف سے نہیں ڈالا گیا تھا، اور وہ سارے پیسے کو قبضہ بھی کر لیں اور کہیں گے کہ آپ پیسے آپ کے واپس نہیں کریں گے، حالانکہ یہ زیادتی آپ نے کی، پابندیاں آپ نے لگی، کسی ہمارے غلطی کی وجہ سے F-16 ہم سے آپ نے واپس نہیں کی. نہ صرف یہ کہ بلکہ F-16 چونکہ تیار تھے تو یہاں پارک کیا گیا تھا ان کو، انہوں نے کہا ان کی پارکنگ کے جو چارجز ہے وہ بھی آپ بتا دیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قوم اس طرح کے فیصلے کرتی ہے، اور ان کو بس وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈالر میں ناپنے والے یہ لوگ ہیں. اور اگر ان کا وہاں مفاد ہے، جیسے آج ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کی معیشت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے، ان کو اپنے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا بڑی منڈی ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں کتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور یہ جو اس دن کی تقریر ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے کتنا بڑھ چڑھ کر اس نے امریکہ کے ساتھ خود کو جوڑا، اور چونکہ اب اس کو بھی نظر آتا ہے کہ امریکہ سے پاکستان کے خلاف بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، تو لہٰذا بڑھ چڑھ کر امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار ہے. سر تھوڑا سا اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بیانات دیے ہیں. مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا کیس بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا، لیکن میں مایوس ہو چکا ہوں، اب حالات کی جو ذمہ داری ہے اس کا قصور یا تو نریندر مودی قصوروار نریندر مودی ہوں گے، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ جس میں یونائٹیڈ نیشنز کو بھی وہ گنتے ہیں. جی تو یہ جو مایوسی کا اظہار کیا ہے، کیا اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا عمران خان کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے فیوچر میں اس بارے میں؟ دیکھیے، وہ جو مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل بچا ہے. ایک طرح سے وہ پوری دنیا کو وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں ہمسائے ہیں، اور دونوں کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جنگ کا خطرہ تو ہے. کیونکہ اگر کشمیر کا مسئلہ وہ حل نہیں کرتے ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ آخری خون کا قطرہ، آخری گولی اور آخری سپاہی، ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم اس کے لیے لڑیں گے. تو دونوں سائڈ جو ہے انہوں نے اپنی لائن ڈرا کر دی، اور مودی جو ہے اس نے 370 لگایا اور اس کے بعد 35A لگایا، وہ پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ اس نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ کے اس کو اپروو بھی کروا لیا. اب
جب دونوں کی پوزیشنز اتنی مضبوط قسم کی اور اتنی اسٹرانگ قسم کی ہیں تو یہ پیچھے ہٹنا تو آسان نہیں ہے، اور اگر دونوں طاقتیں پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے تو جنگ کا ہے.